اوکے، ہم کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے کہ WHO کی جو ریکمینڈڈ ڈیفینیشن ہے کہ ہیلتھ ایک اسٹیٹ ہے جس میں کمپلیٹ انسان، کوئی بھی انسان ہے وہ کمپلیٹلی فزیکلی جیسا وہ اپیئرنس اس کی ہو بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، مینٹل اینڈ سوشل۔ مینٹل مین ذہنی طور پہ وہ بالکل ٹھیک ہو، سوشلی وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہو، میل جول اس کا کیسا صحیح ہو، ویل بینگ، ٹھیک ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ فزیکلی مینٹلی سوشلی ویل بینگ ہو، کہ وہ فزیکلی دیکھتا بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے، مینٹلی وہ سوچتا بھی صحیح ہو، لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرتا ہو، سوشلی ملتا ہو، اور ویل بینگ وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے اوپر وہ سمجھتا ہو کہ میں ٹھیک ہوں، اور اس میں ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی، کہ اس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی بیماری موجود نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے جی ہیلتھ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، ڈیزیز کیا ہے؟ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں ڈیزیز کے بارے میں، ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی، لیکن تھیم سب کا ایک ہی ہے۔ کوئی اسکالر لکھے گا، کوئی ڈاکٹر لکھے گا، کوئی فزیشین لکھے گا، ایسے تو اپنی اپنی جو ہے نا نقطہ نظر سے آپ کو جو ہے ڈیفائن کریں گے، لیکن سب کا تھیم ایک ہی ہے جی۔ ڈیزیز کیا چیز ہے جی؟ اٹ از اے پارٹیکولر ڈس آرڈر اور ایب نارمل condition of an organ or other part of an organism resulting from the effect of genetic or developmental errors, infections, nutritional deficiency, toxicity, or unfavorable environmental factors. Illness, sickness, disease is often constructed as a medical condition associated with the specific symptoms and signs. اب ڈیزیز کیا چیز ہے جی؟ ایک پارٹیکولر کیا ہے جی؟ ایک ڈس آرڈر ہے، ایک اب نارمل کنڈیشن ہے باڈی کی، کہاں کی؟ کسی بھی آرگن کی ہو سکتی ہے، پارٹ آف آرگنزم ریزلٹنگ فرام دا افیکٹ آف جینیٹک اور ڈیولپمنٹل ایررز۔ یہ ہماری باڈی کے اندر کسی ایک آرگن کو یا کسی ایک ملے جلے ہوئے آرگنس کو افیکٹ کرے، کوئی آرگنزم کے اندر بیکٹیریا بھی آتا ہے، وائرس بھی آتا ہے، فنگس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈفرینٹ چیزیں، اور وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈیولپمنٹل جینیٹک ڈیولپمنٹل کو، ٹھیک ہے نا، ایررز کرتا ہے، انفیکشنز جو ہے ہو سکتا ہے، یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی غذا کی کمی کی وجہ سے یا غذا کی زیادتی کی وجہ سے، ٹاکسیسٹی، جو زہر اس کا پھیل جائے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ انفیوریبل انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، وہ فیکٹرز انوائرمنٹ کے گرد کے جو کہ ہیومن بینگ کے لیے فیوریبل نہیں ہوتے بلکہ انفیوریبل ہوں، ٹھیک ہے، وہ افیکٹ کریں، النس ہو، اسے سکنس ہو، ٹھیک ہے جی، وہ فیل کرے کہ میں ill ہوں، بیمار ہوں، یا میں بیماری کو فیل کر رہا ہوں۔ تو ڈیزیز آفن construct as a medical condition associated with the specific symptoms and sign۔ اب جتنی بھی ڈیزیز ہیں وہ اس کی جو کنسٹرکشن بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی جو میڈیکل کنڈیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں کیا ہے، ایسوسیٹ ود سائن سمٹم کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سائن سمٹم ہر ڈیزیز کی اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا کازیٹیو آرگنزم ہوگا ڈیفینیٹلی، یا رسک فیکٹر ہوں گے یا فیکٹر ہوں گے، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک ڈیزیز کیا ہے۔ تو سمپلی آپ کو اگر بتاؤں کہ ایک ڈیزیز ایسی ڈیزیز کسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایب نارمل کنڈیشن ہو جو کہ باڈی کے اندر کسی بھی آرگن کو افیکٹ کرے، خواہ وہ کسی جراثیم کی وجہ سے ہو، انفیکشن کی وجہ سے ہو، یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے، جو باڈی کے ٹیشو اور سیلز کو جو ہے افیکٹ کرے، اور اس سے افیکٹمنٹ کی وجہ سے وہاں سائن سمٹم اپیئر ہو، جیسے فیور ہو گیا، ایبڈومینل پین ہو گیا، وومیٹنگ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں
ہوں اور اسے پھر ہم جو ہے ڈائگنوز کریں اور اسپیسیفک ڈیزیز کا ہمیں کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی النس. اب کانسیپٹ آف النس جو ہے، سکنس جو ہے وہ تھوڑا چینج ہے. ہم جسے جو سمجھتے ہیں وہ چیزیں ہے نہیں. A disease or period of sickness affecting the body or mind is illness. کوئی بھی ایسی ڈیزیز یا اس کا جو پیریڈ آف سکنس ہے جو افیکٹ کرتا ہے باڈی کو، جیسے فار ایگزامپل کسی کو فیور ہو گیا. اب فیور ایک دم تو نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا باڈی کے اندر اس کی جو ہے جنریٹ ہوگا کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے نا. ڈیفینیٹلی اب اس نے کچھ کھایا ہوا ہے کسی ڈیزیز کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمٹم ہے. جیسے ٹائیفائڈ فیور کی بات کرتے ہیں ہم، تو ٹائیفائڈ فیور کے شروع کے سمٹم کیا ہے جی؟ فیور ہوگا، ساتھ جو وومیٹنگ ہوگی، جب ابڈومینل پین ہوگا جی، جو متلی ہوگی ساتھ. تو یہ چیزیں جب ہو رہی ہے تو جو پیریڈ آف سکنس افیکٹنگ دا باڈی ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس دوران باڈی پہ اوپر آپ کی ڈیزیز جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کو جب آپ مائنڈ النس اور اسے آپ فیل کر رہے ہو، اسے سمجھ رہے ہو کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، وہ النس ہے. اب وہ کہتا ہے النس اینڈ سکنس آر جنرلی یوز ایز اے سمٹمس فار ڈیزیز. کہ آپ اگر ال ہیں یا سکھ ہیں، ال ہیں یا سکھ ہیں، تو جنرلی کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے جی؟ ایک سمٹم ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں کسی بھی بیماری کی. However, the term associate ہم کہتے ہیں جی occasionally جو ہے used to refer the specifically to the patient personal experience of his or her disease. ہر انسان بیماری کو اپنے طریقے سے جو ہے نا پرسیو کرتا ہے، اپنے اوپر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کچھ زیادہ اس کو فیل کرتے ہیں، کچھ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کچھ بہت زیادہ اس کے اوپر ہو جاتی ہیں. یہ سچ اسپیکٹ آف دا illness کین انکلوڈ دا lethargy. جیسے کچھ لوگوں کے اندر سستی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیک آف انرجی، بہت زیادہ ان میں انرجی ایسا لگتا ہے ہی نہیں، دم ہی نہیں ہے جسم کے اندر. ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈپریس ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور اینوریکزیا، ایٹنگ ڈس آرڈرز ہو گیا، کھانا پینے کے لیے دل نہیں کرتا، کھاتے نہیں ہیں. سلیپنس ہے، نیند نہیں آتی. ہائپر الرجیا ہے. ٹھیک ہے نا. انکریز سینسٹیویٹی ٹو پین ہے، انہیں پین زیادہ فیل ہوتا ہے، پین کو، درد کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. یا انیبلٹی ٹو کنسنٹریٹ، کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو کنسنٹریٹ توجہ نہیں دے سکتے. تو النس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ، کہ آیا وہ بیمار جب ہوتا ہے، جو بیماری کا جو پیریڈ ہے اس دوران اپنے اوپر بیماری کو کتنا وہ حاوی کرتا ہے، کتنا وہ سائن سمٹم کو جو ہے اپیئر کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے. تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے اسٹوڈنٹس، جو چیز سمجھنا ہے کمنٹس کریں، اور مجھے جو ہے ریلیونٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے آپ نے کویشچن کرنے ہیں، نہ کہ رادر دن پوری بک سے جہاں سے وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی اٹھا کے آپ نے بتانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور سمجھ جو چیز نہیں آتی وائس میسیج کے ساتھ کریں مجھے میسیج، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.